بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا۔ یہاں پر سردیوں کی شاموں میں اندھیرا بہت جلدی پھیل جاتا تھا اور سردی کی شدت بھی بڑھ جاتی تھی۔ رانو گھر کے سارے کام کاج کرنے کے بعد اپنے بستر پر دراز ہو گئی۔ اسے ہلکا پھلکا سا بخار بھی ہو رہا تھا اور اب اس کا بالکل بھی بستر سے باہر نکلنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک دو بار اس کی امی نے اسے آواز دے کر بلایا بھی، مگر رانو نے سنی انسنی کر دی۔ اس سردی میں اس کا باہر نکلنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا اور رات کے اس پہر اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور وہ گہری نیند میں سو گئی تھی۔ کیونکہ آج وہ وقت سے پہلے ہی سو گئی تھی، اس لیے آدھی رات کے قریب اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلتی رہی اور دوبارہ اسے نیند ہی نہیں آئی۔ اس کے کمرے میں 0 نائٹ کا بلب جل رہا تھا اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے اور وہ اکیلے جاگ رہی تھی۔ اب اسے ہلکا ہلکا سا ڈر بھی لگ رہا تھا جب باہر سے عجیب سی کھٹکھٹ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ حیران رہ گئی کہ آدھی رات کو باہر کیا ہو رہا ہے، اس وقت باہر کون ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اتنے ہی سوال اس کے ذہن میں جنم لینے لگے۔ اس نے پہلے تو ان آوازوں کو نظر انداز کیا، مگر جب دوبارہ سے آوازوں کا سلسلہ زیادہ بلند ہوتا گیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے جب مسلسل باہر آنے والی آوازوں کو سنا تو اپنی امی کو جاگتا ہوا سمجھ کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کی امی عموماً نفلی روزے رکھتی تھی اور وہ سحری کے ٹائم جاگا کرتی تھی۔ وہ یہی سمجھ کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی، مگر یہ کیا، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ سردی کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی اور اسے بے تحاشا ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، مگر آوازوں کا سلسلہ بدستور رہا۔ ان آوازوں سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی برتنوں کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا ہے اور کچن کی لائٹ بھی آن تھی۔ وہ کچن میں امی کی موجودگی کا خیال کر کے کچن میں آ گئی۔ اس وقت اسے بھی چائے کی حاجت محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ کچن میں آئی تو چائے کی دیگچی تو چولہے پر تھی اور اس کی امی چائے بنانے میں مصروف تھی۔ اس نے امی کو آواز دی اور کہا کہ ایک کپ اس کے لیے بھی بنا دے۔ رانو کا اتنا کہنا ہی تھا کہ انہوں نے مڑ کر رانو کی جانب دیکھا اور رانو ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر ڈر گئی۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی اور چہرے پر بھی عجیب سے تاثرات تھے، جیسے انہیں رانو کی بات سن کر غصہ آیا ہو۔ تم کیا ہر وقت ماں پر حکم چلاتی رہتی ہو؟ کبھی اپنا کام خود بھی کر لیا کرو۔ ان کی آواز بہت عجیب لگ رہی تھی۔ وہ رانو سے کبھی بھی اس طرح بات نہیں کرتی تھی۔ وہ یہ سوچ کر حیران رہ گئی کہ اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے امی کو غصہ آ جائے۔ اسے امی کا رویہ برا لگا تو وہ ناراض ہو کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ جب وہ واپس پلٹنے لگی تو اسے کچن سے ایک بلی کی آواز سنائی دی۔ اسے بلیاں شروع سے ہی پسند تھی، لیکن جتنی اسے بلیاں پسند تھی اس کی امی بلیوں سے اتنی ہی الرجی کھاتی تھی۔ بلی کی آواز سن کر رانو نے پلٹ کر دیکھا، مگر یہ دیکھ کر وہ حق دک رہ گئی کہ کچن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ نہ اس کی امی کچن میں تھی اور نہ ہی کوئی بلی نظر آ رہی تھی، اور چولہا بھی بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ جبکہ اس نے اپنی آنکھوں سے امی کو چائے بناتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسل کر دیکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تو اس نے خود یہاں پر سب کچھ دیکھا تھا، مگر پلک جھپکتے ہی منظر کیسے بدل گیا۔ اب کی بار وہ ڈر گئی اور بھاگتے ہوئے اپنی امی ابو کے کمرے میں گئی اور زور زور سے ان کا دروازہ بجانے لگی۔ دروازہ بجانے کی آواز سن کر اس کے امی ابو کے ساتھ دادا ابو بھی اٹھ گئے تھے اور وہ بھی ان کے کمرے میں آ گئے۔ تب بھی رانو زور زور سے رو رہی تھی۔ اس کے امی ابو بار بار اس سے پوچھ رہے تھے، مگر وہ کوئی بات بھی نہیں بتا رہی تھی، بس مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تبھی اس کے دادا ابو نے پوچھا تو پھر اس نے اپنی آنکھوں دیکھا سارا واقعہ بتایا۔ اس کے دادا ابو کے چہرے پر سرخی چھا گئی اور وہ غصے میں آ گئے اور رانو کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ میں کتنی بار منع کر چکا ہوں کہ رات کو کچھ بھی ہو جائے تم لوگ کمرے سے باہر مت نکلا کرو، مگر تم لوگ ہو کہ میری کسی بات کو تم لوگ سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں ہو۔ دادا ابو کے ڈانٹنے پر تو رانو پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ رونے لگی۔ پھر اس کے بعد وہ اکیلے اپنے کمرے میں جانے کی ہمت نہیں کر سکی اور پھر اپنی امی کے ساتھ ہی سوئی۔ اب وہ کسی بھی صورت اکیلی اپنے کمرے میں جانے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے بعد دادا ابو جب اپنے کمرے میں آئے تو انہوں نے کسی کو زور زور سے مخاطب کرنا شروع کر دیا۔ تبھی ان کے سامنے ایک لڑکی نمودار ہوئی جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ دادا ابو نے اسے غصے سے کہا کہ آخر میں تم لوگوں کو کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ میرے گھر والوں پر اپنی موجودگی ظاہر مت کیا کرو۔ تمہاری وجہ سے میری پوتی بہت زیادہ ڈر گئی ہے اور اگر اسے کچھ ہو جاتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ تب وہ شرمندگی سے بولی کہ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے، میں تو بس اپنا کام کر رہی تھی، مجھے کیا خبر کہ وہ وہاں پر آ جائے گی، بس مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ دادا ابو اس سے غصے سے بڑبڑانے لگے اور کہنے لگے کہ آج کے بعد اس گھر میں تم لوگوں کی موجودگی کسی پر ظاہر نہیں ہونی چاہیے اور ورنہ میں تمہیں سنگین سزا دوں گا۔ وہ دادا ابو کی بات پر سر جھکا گئی اور انہیں اس بات پر یقین دلایا کہ آئندہ وہ کسی پر اپنی موجودگی ظاہر نہیں کرے گی۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے غائب ہو گئی تھی۔
दादा अबू दोबारा से अपने बिस्तर पर दराज हो गए और हाथ में तस्बीह लेकर कलिमात पढ़ने लग गए थे। रानो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। वो अपने घर भर की बहुत ज़्यादा लाडली थी और उसके दादा अबू तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। रानो को अपना घर और अपने घर में होने वाले वाक़यात कभी कभी बहुत अजीब लगते थे। बचपन में उसके साथ बहुत सारे बच्चे खेलते थे जो उसके हम उम्र थे और वो सब बच्चे उसके साथ ही रहते थे। रानो के मोहल्ले में भी उसकी सहेलियां भी थीं जिनके साथ रानो कम खेलती थी। ज़्यादातर वो अपने घर में रहने वाले बच्चों के साथ खेलती थी और जब कभी वो अपने दोस्तों को अपने घर में रहने वाले बच्चों के बारे में बताती तो वो सब उसका मजाक उड़ाते और उसे कहती कि तुम अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हो और तुम्हारे घर में कोई बच्चा नहीं है। तुमने अपनी एक ख्याली दुनिया बनाई हुई है और उसी ख्याली दुनिया में तुम्हें बच्चे नजर आते हैं और तुम उनके साथ खेलती हो। रानो को ये बात बहुत बुरी लगती थी और जब वो अपनी अम्मी से ये बात कहती तो उसकी अम्मी उसे प्यार से समझाती और उसे दिलासा देती, कहती कि दरअसल वो सब तुमसे जलती हैं, इसलिए वो ऐसी बातें करती हैं। रफ्ता रफ्ता रानो बड़ी होती गई और अब उसे अपने घर में अपने अलावा कोई बच्चा भी नजर नहीं आता था। फिर एक दिन जब उसने अपनी अम्मी से अपने बचपन के दोस्तों के बारे में पूछा तो उसकी अम्मी कहती कि उनके तमाम दोस्त यहाँ से चले गए हैं और अब वो यहाँ पर नहीं रहते। और जबकि रानो उनको अभी भी याद करती थी और फिर रानो आहिस्ता आहिस्ता शऊर की मनाजिल तय करती गई तो उसे अंदाज़ा हुआ कि उसके घर के हालात बाकी लोगों से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ थे और उनके घर में अक्सर अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते थे। उसे अक्सर घर में अजनबी लोग नज़र आते थे। कभी किसी अजीब सी बूढ़ी औरत नज़र आती, कभी कोई नौजवान लड़की नज़र आती तो कभी कोई नौजवान लड़का नज़र आता। हद तो ये थी कि इन सब वाक़यात को वो सब लोग मामूली समझते थे और किसी को भी डर नहीं लगता था जैसे ये मामूल की बात हो। और रानो को भी ताकीद की थी कि वो घर की बात किसी को नहीं बताएगी। उस दिन रानो का पेपर था और रानो अपने पेपर की तैयारी कर रही थी। जब भी वो पेपर की तैयारी करने के लिए रात भर जाग रही थी, रानो जब एक जगह पर बैठ बैठ कर थक गई तो वो फिर अपनी जगह से उठकर कमरे से टहल कर सबक याद करने लगी। ये हमेशा से उसकी आदत थी कि वो एक जगह पर बैठने के बजाय टहल टहल कर पेपर की तैयारी किया करती थी। उसके कमरे की खिड़की सहन में खुलती थी और उस वक्त उसकी खिड़की से पर्दे हटे हुए थे और सहन में हल्की हल्की सी रोशनी थी और उसके कमरे की जो लाइट थी उसकी रोशनी भी सहन में पड़ रही थी। उसके कमरे के सामने ही गुलाब के फूलों के पौधे थे जो कि उसकी खिड़की से साफ नजर आते थे। रानो की अचानक से सहन में नजर पड़ी तो यह देखकर हैरान रह गई कि वहां पर एक नौजवान लड़का खड़ा था जो बड़ी महियत से उसे रानो को देख रहा था। ये देखकर तो पहले रानो खौफजदा हो गई कि न जाने ये कौन है, कहीं ये कोई चोर वगैरह तो नहीं है जो उनके घर घुस आया है। अभी ये सोच ही रही थी कि देखते ही देखते वो लड़का उसकी नज़रों के सामने से ओझल हो गया और वो बहुत ही ज़्यादा खौफजदा हो गई और खौफ के आलम में वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। तब उसके कमरे में सब लोग पहुंच गए। उसने ये सब कुछ अपने घर वालों को बताया तो उसके अम्मी अब्बू ये सुनकर खामोश हो गए। फिर उसे ये सब कहकर टालने लगे कि ये तुम्हारा वहम है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, बस तुम पर नींद का गलबा तारी था इसलिए तुम्हें ऐसा नजर आया। रानो ने ये सब अपनी आंखों से देखा था और उससे लग रहा था कि उसके घर वाले उसको टाल रहे हैं। और फिर उसके बाद अगले दिन जब वो पेपर देकर घर वापस आई तो आज वो बहुत खुश थी क्योंकि आज उसका पेपर जितना मुश्किल था वो उतना ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। जब वो ये खुशखबरी सुनाने के लिए अपनी अम्मी अब्बू के कमरे में जाने लगी तो अपना नाम सुनकर वो हैरान रह गई। जब उसने अम्मी को ये कहते सुना कि आप अपने जिन्नात को हम लोगों से दूर रखें, आप इन्हें इस चीज़ की इजाज़त क्यों देते हैं कि वो हमारी ज़िंदगियों में दखल अंदाजी करें। और जैसे कल रानो ने उस जिनजादे को देखा है तो वो किस कदर डर गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी दिन बहुत ज़्यादा डर जाए और हमें कोई नुकसान उठाना पड़ जाए। तब उसके दादा अब्बू की आवाज़ गूंजी कि मैंने अपने मुरीदों और मोक्कलों को अच्छी तरह से मना कर दिया है, उन्हें अच्छे से समझा दिया है। अब कोई भी रानो के सामने नहीं आएगा और ना ही कोई रानो पर अपनी मौजूदगी जाहिर करेगा। रानो ये सुनते ही सीधा कमरे में गई और उन्हें कहने लगी कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, अब मुझे साफ साफ बताएं कि आखिर चक्कर क्या है। आप कौन कौन से ज़माने की बातें कर रहे हैं? आजकल के ज़माने में जिन्नात, जिन, देव, परियां कहाँ होती हैं? मुझे सब सच बताएं कि आखिर चक्कर क्या है। तब उसके बहुत असरार पर उसके माँ बाप ने बताया कि उसके दादा अबू दरअसल एक आमिल है और उनके कब्ज़े में बहुत सारे जिन्नात हैं। तभी रानो को पता चला कि अक्सर उनके घर की बैठक में अजीब व गरीब किस्म के लोगों का क्यों आना जाना रहता था। अक्सर अजनबी औरतें उनके घर में आती थीं और अपने मसले मसाइल डिस्कस करती रहती थीं। ये सुनकर रानो को कोफ्त होती थी कि आखिर वो अपने मसले हमारे घर में सुलझाने के बजाय उनको अपने घर में क्यों नहीं लेके जाती। इस बात का जवाब उसे अब मिला था कि दरअसल उसके दादा अब्बू आमिल थे और अब तो रानो के दिल में भी ये शौक पैदा हो गया था कि वो भी आमिल बनना चाहती है। जब उसने अपने दादा अब्बू से ये बात कही तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम ये काम कभी नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक लड़की हो और अमलियात का जो मैदान है ये बहुत ही ज़्यादा सख्त है।
اور تمہارے جیسی نازک اندام لڑکی اس امتحان میں پورا نہیں اتر سکتی اور تم مشکل میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ میں تمہاری زندگی کو مشکل نہیں بنانا چاہتا، ہاں لیکن میرے پاس تمہارے لیے ایک ایسی چیز ضرور ہے۔ تمہارے لیے میرے پاس ایک ایسا تحفہ ہے جو تمہاری ساری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ سن کر رانو خوش ہو گئی اور ان سے کہنے لگی کہ دادا وہ مجھے جلدی بتائیں کہ آخر وہ کون سا تحفہ ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو میری ساری زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ دادا ابو کہنے لگے کہ نہیں، میں ابھی تمہیں یہ سب کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، لیکن فکر مت کرو، وہ تحفہ تمہارے لیے محفوظ ہے اور وہ تم تک ضرور پہنچے گا، اور وہ نہ صرف تمہاری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا بلکہ تمہاری آنے والی 7 نسلیں بھی سنور جائیں گی، اور یہ کام صرف تم ہی کر سکتی ہو۔ اور میرا تحفہ خاص تمہارے لیے ہے کیونکہ یہ تحفہ مجھے میرے خاص مرید نے دیا ہے، اور یہ خاص تمہارے لیے ہے کیونکہ وہ مرید تمہیں اپنی بیٹی جیسا سمجھتا ہے۔ یہ سن کر رانو خوش ہو گئی تھی، مگر اس کے دل میں تجسس پیدا ہو گیا تھا کہ نہ جانے ایسا کون سا تحفہ ہے جس کے بارے میں دادا ابو بات کر رہے ہیں، اور اب تو وہ اس تحفے کو لینے کے لیے بھی بےتابی سے انتظار کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ تحفہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور دادا ابو نے سختی سے تاکید کی تھی کہ تم اس بات کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا۔ رانو نے ان سے وعدہ کیا، اور وہ ایک دن رانو پر قیامت بن کر گزرا۔ اس دن رانو کالج میں تھی جب اسے لینے کے لیے اس کے ابو آ گئے۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ان کے چہرے کے تاثرات سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خود کو بڑی مشکل سے ضبط کر رہے ہوں۔ رانو نے بہت پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اس قدر افسردہ کیوں لگ رہے ہیں، مگر انہوں نے رانو کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ جب رانو گھر پہ آئی تو یہ دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اس کے گھر کے سامنے چادریں بچھی ہوئی تھیں، گھر میں لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا، اور گھر میں بھی مہمانوں کا اور بہت سے لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اسے پتہ چلا کہ اس کی جان سے پیارے دادا جان اس کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہ سن کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اسے اپنے دادا کی موت کا بہت ہی زیادہ صدمہ ہوا تھا کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے دادا ابو کے قریب تھی، اور اب وہ بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ اس کے دادا ابو کو فوت ہوئے کافی دن گزر چکے تھے، اور ابھی تک رانو کو جیسے صبر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تک وہ اپنے دادا ابو کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ جب سے دادا ابو فوت ہوئے تھے اس دن کے بعد سے ان کے گھر میں کوئی بھی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اور نہ ہی کبھی جنات نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ ہاں، جس دن اس کے دادا ابو فوت ہوئے تھے اس پوری رات کو انہیں کسی کے رونے کی اور بین کرنے کی آوازیں سنائی دیتی رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جنات بھی دادا ابو کی موت کا غم بنا رہے ہوں۔ وہ ان جنات کا آخری دن تھا جب انہوں نے اپنی موجودگی ظاہر کی تھی۔ اس کے بعد کبھی کسی کو بھی کسی جن کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا، اور رانو کو اس دن بیٹھے بیٹھے اچانک اپنے دادا ابو کی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے کسی تحفے کا ذکر کیا تھا جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ رانو کو مناسب وقت پر ملے گا۔ جب رانو 18 سال کی ہو جائے گی تو وہ اس تحفے کی اہل ہو جائے گی۔ اگلے دن رانو کی 18ویں سالگرہ تھی، اور یہ سالگرہ وہ پہلی بار اپنے دادا ابو کے بغیر گزار رہی تھی۔ بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور وہ بہت بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر رہی تھی۔ اور اس کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو دادا ابو کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تب بھی اس کے کمرے میں ایک دھواں نمودار ہوا، اور وہ دھواں دیکھتے ہی دیکھتے ایک انسانی حولے میں بدل گیا۔ رانو نے جب سامنے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی اور خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، کیونکہ وہ وہی نوجوان تھا جو اس نے ایک بار اپنے گھر کے صحن میں گلاب کے پودوں کے پاس دیکھا تھا۔ وہ نوجوان رانو کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اسے کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور میں آپ کی مدد کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، اور میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ خدا نہ خواستہ میرا ارادہ آپ کو خوفزدہ کرنے کا نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو ڈرانے کا ہے۔ اس کی بات سن کر رانو کو تسلی ہوئی اور اس سے کہنے لگی کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو میرے سامنے آنے پر مجبور کر گئی۔ تب وہ اسے کہنے لگا کہ میں آپ کے دادا ابو کے خاص موکلوں میں سے ہوں۔ آپ کے دادا ابو نے آپ کے لیے ایک امانت رکھی تھی۔ انہوں نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو جب میری پوتی 18 سال کی ہو جائے تو یہ امانت اس کے حوالے کر دینا۔ یہ سن کر رانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی اپنے دادا ابو کی محبت پر آنکھیں بھر رہی تھیں، اور وہ جن سے پوچھنے لگی کہ کون سی امانت، ایسا کون سا تحفہ ہے جو دادا ابو کو اس قدر پوشیدہ رکھنا پڑا۔ تب وہ کہنے لگا کہ سچ بتاؤں تو میں بھی اس تحفے کے بارے میں نہیں جانتا، کیونکہ شاہ صاحب نے مجھے بھی اس بارے میں نہیں بتایا۔ بس شاہ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میری پوتی بہت سمجھدار ہے، وہ اس تک پہنچ جائے گی، تم اس سے بس اشارہ دے دینا۔ یہ سن کر تو رانو الجھ گئی۔ بھلا بن کہے بن بتائے وہ کیسے سمجھ سکتی تھی کہ دادا ابو اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور وہ اسے کون سا تحفہ دینا چاہتے تھے۔ تبھی اس جن زادے نے رانو کو ایک چابی دی اور کہا کہ انہوں نے یہ چابی مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ میں یہ چابی آپ کے حوالے کر دوں، اور آپ کو میں اتنا بتا دوں کہ وہ تحفہ آپ کے دادا ابو کے کمرے میں ہی پوشیدہ ہے۔
اور اس کے بارے میں کوئی دوسرا انسان نہیں جانتا، کیونکہ انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ انہوں نے کبھی اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے تو کوئی بھی جن و انس یہ بات سن سکتا ہے اور وہ یہ تحفہ لے سکتا ہے۔ رانو نے وہ چابی لے لی اور وہ جن اس سے اجازت لے کر وہاں سے چلا گیا اور اس سے کہنے لگا کہ میں دوبارہ آپ کے سامنے تب حاضر ہوں گا جب آپ کو میری مدد کی ضرورت ہوگی، اور یہ بھی شاہ صاحب کا ہی حکم ہے۔ اب رانو یہی سوچتی جا رہی تھی کہ اب وہ کیسے اس تحفے تک پہنچ سکتی ہے اور وہ کیسے جان سکتی ہے کہ آخر یہ کیا راز ہے۔ آدھی رات کو اس کی امی ابو اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور دادا ابو کا کمرہ سب سے الگ تھلگ تھا۔ ایک پل کو اس کے دل میں ڈر بھی جاگا کہ آدھی رات کو اکیلے دادا ابو کے کمرے میں جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسے اکیلے جانے سے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ اس نے کئی بار دادا ابو کے کمرے سے عجیب و غریب انسانی حولے دیکھے تھے۔ دادا ابو کے بارے میں اسے پتا تھا کہ ان کے پاس جنات کا آنا جانا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ابھی بھی ان کے کمرے میں کوئی ایسی مخلوق موجود ہو۔ ایسے میں اس کا دل گھبرا رہا تھا، مگر اس کے دل میں ساتھ ساتھ تجسس بھی جاگ رہا تھا کہ نہ جانے ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے دادا ابو کے کمرے میں جا کر ہی پتہ چلے گی۔ جب سے دادا ابو فوت ہوئے تھے تب سے رانو کے ابو نے ان کے کمرے کو بند کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہ اس کمرے میں کبھی بھی نہیں گئی تھی۔ ایک تو اسے ڈر لگتا تھا، دوسرا اسے دادا ابو کی یاد ستانے لگتی تھی۔ آج وہ ہمت کر کے اس کمرے میں چلی گئی۔ اس کمرے کو کنڈی لگائی گئی تھی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو ایک عجیب سی مانوس سی خوشبو اس کے نتھنوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر کمرے کی لائٹ آن کی اور دروازہ بند کر دیا تاکہ کمرے سے باہر روشنی نہ نکل سکے اور امی ابو اس کی یہاں پر موجودگی کے بارے میں نہ جان سکیں۔ اس نے طاہرانہ نگاہ چاروں طرف دوڑائی۔ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ اس کی امی روزانہ ہی کمرے کی صفائی کروایا کرتی تھی، اور کمرے کی ہر چیز اپنی ترتیب پر ویسے ہی موجود تھی جیسے دادا ابو کی موجودگی میں ہوا کرتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں اس سنہری چابی کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہ چابی دادا ابو کی الماری کی ہے اور وہ تحفہ اسی الماری میں موجود ہے، مگر وہ ایسا کیا قیمتی تحفہ تھا جس کو اس قدر خفیہ رکھا گیا تھا؟ یہ جاننے کے لیے ہی تو یہ کشت اٹھا رہی تھی۔ جب اس نے الماری کھولی تو ساری الماری چھان مارنے پر بھی اسے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ اس نے باقی کمرے کی تلاشی لی، مگر اسے ایسی ویسی کوئی چیز نہیں ملی، اور تبھی اس کی نظر دادا ابو کے سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں پر دادا ابو کی ایک ڈائری موجود تھی جس میں وہ روزمرہ کی باتیں لکھتے تھے۔ تب رانو نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ دادا ابو نے اس تحفے کے بارے میں اس ڈائری میں لکھا ہو، اور یہ سوچ کر جب اس نے ڈائری کو کھولا تو شروع میں تو اسے روزمرہ کی باتیں لکھی ہوئی تھی جن کے بارے میں رانو جانتی تھی، اور ایک جگہ پر وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ ڈائری کی ایک جگہ پر اسی چابی کا نشان بنا ہوا تھا جو رانو کے پاس موجود تھی، اور جو چابی اسے جن نے دی تھی۔ اور جب رانو نے اگلا صفحہ پلٹا تو اس کے سامنے ایک دراز بنا ہوا تھا۔ وہ دراز ایک ڈھکن سے بند کیا گیا تھا، اور اس کے درمیان ایک چوکور سا نشان بنا ہوا تھا، اور اس نشان کے اوپر دوبارہ سے اس چابی کا نشان بنا ہوا تھا۔ رانو کافی دیر سوچتی رہی کہ آخر اس چیز کا کیا مقصد ہے، آخر یہ سب کچھ کیا ہے، یہ کس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے۔ تب بھی اس کی نظر کے سامنے دیوار پر پڑی۔ رانو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ڈائری میں یہ کون سی دیوار ہے جہاں پر یہ چوکور کالا نشان بنا ہوا ہے۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی۔ زمین پر ایک جگہ پر جائے نماز بچھی ہوئی تھی، جہاں پر دادا ابو ہمیشہ جائے نماز اس جگہ پر بچھا کر نماز پڑھتے تھے، اور کبھی بھی انہوں نے وہاں سے جائے نماز کو نہیں ہٹایا تھا۔ اور جب کبھی ملازمہ ان کے کمرے میں صفائی کرنے کے لیے جاتی تھی تو وہ اپنی نگرانی میں کمرے کی صفائی کروایا کرتے تھے، اور ملازمہ کو بھی جائے نماز کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ رانو نے کچھ سوچ کر اس جائے نماز کو ہٹایا تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ اس جائے نماز کے نیچے وہ چوکور نشان بنا ہوا ہے جہاں پر اس چابی کا نشان بنا ہوا تھا۔ رانو نے جیسے ہی اس چابی کو اس نشان کے اوپر رکھا تو وہ دو حصوں میں بٹ گیا، اور اب اس کے نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ رانو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ دادا ابو کے کمرے میں تہہ خانہ تھا، اور اس تہہ خانے کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ رانو ایک ایک سیڑھی اتر کر نیچے جا رہی تھی۔ رانو کو دل ہی دل میں ڈر لگ رہا تھا، مگر وہ یہ سوچ کر سیڑھیاں نیچے اتر کر جانے لگی کہ یہاں پر دادا ابو کے خادم جنات ہیں، اور وہ سب نیک جنات ہیں اور کبھی بھی رانو کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ رانو یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتے ہوئے نیچے جانے لگی، اور جب وہ نیچے گئی تو سیڑھیوں کے ساتھ ہی وہ دادا ابو کے کمرے سے ایک ٹارچ اٹھا کر لے گئی تھی، اور تہہ خانے میں داخل ہوتے ہی اسے سامنے سوئچ بورڈ نظر آیا تو وہ ایک چھوٹا سا تہہ خانہ تھا، اور اس میں سامنے ایک چوکور سی الماری بنی ہوئی تھی جس پر کسی قسم کا کوئی تالا نہیں تھا۔ جب رانو نے اس الماری کو کھولا تو اسے ایک ڈائری نظر آئی، اور وہاں پر ایک چھوٹا سا نقشہ پڑا ہوا تھا۔ رانو نے نقشہ دیکھا تو پہلے اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہے۔ پھر جب اس نے وہ ڈائری اٹھائی اور پھر وہ اس کے بعد اسی طرح سے تہہ خانے کو بند کر کے جائے نماز اوپر رکھ کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور ڈائری کو اٹھا کے پڑھنے لگی
تو اسے پتہ چلا کہ در حقیقت وہ نقشہ ایک خزانے کا نقشہ تھا اور وہ انہی پہاڑوں کے درمیان ہی واقع تھا۔ انہی پہاڑوں میں یہاں لوگ رہتے تھے اور اس کے دادا ابو کا کہنا تھا کہ کوئی بھی جن یا انسان اس خزانے کے بارے میں نہیں جانتا اور اس خزانے تک صرف رانو ہی پہنچ سکتی ہے، اور اگر اس نے یہ خزانہ حاصل کر لیا تو وہ اس کی 7 نسلیں تک سنور جائیں گی۔ رانو کو روپے پیسے کا کوئی لالچ نہیں تھا، لیکن وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے دادا ابو کی یہ خواہش ضرور پوری کرے، کیونکہ دادا ابو نے اس سے بارہا یہ ذکر کیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے والی بنے، اس کی ذات سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ ہو اور اس کی ذات سے ہمیشہ دوسروں کو خیر پہنچے۔ اس کے دادا ابو بھی ایسے ہی تھے، ان کے پاس جو بھی آتا تھا وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا، وہ کسی بھی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتے تھے، اور وہ رانو سے بھی یہی خواہش رکھتے تھے۔ تبھی انہوں نے اس چیز کے بارے میں کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا اور اپنے بیٹے سے بھی اس بات کو پوشیدہ رکھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس خزانے تک صرف رانو ہی پہنچے، اور یہ ان کا رانو سے محبت کا اظہار تھا، اور رانو نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی آخری کوشش تک اس کو ضرور حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ پھر اس ڈائری میں یہ سارا طریقہ کار لکھا گیا تھا کہ رانو کو کیا کرنا ہوگا اور وہ کس طرح سے اس راستے تک پہنچ سکتی ہے۔ تمام باتوں کی وہاں پہ نشاندہی کی گئی تھی۔ اب مسئلہ اس چیز کا تھا کہ رانو گھر سے باہر کیسے جا سکتی تھی، وہ اپنے گھر والوں سے کیسے اجازت لے سکتی تھی، کیونکہ دادا ابو نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ سفر پر جانے سے پہلے کسی کو بھی یہ بات مت بتائے، اور دادا ابو نے اسے یہ بھی طریقہ بتایا تھا کہ وہ یہ بات اپنے ماں باپ کو بتا کر ان سے اجازت لے سکتی ہے۔ اور پھر اس نے دادا ابو کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق اپنے ماں باپ کو کہا کہ دادا ابو کی یہ خواہش تھی کہ میں روحانیت اور عملیات میں اپنا نام پیدا کروں، اور اس کے لیے وہ چاہتے تھے کہ میں کچھ ٹائم کے لیے گھر سے دور ہو کر پہاڑوں پر عمل کروں، جہاں پر مجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ یہ بات سن کر اس کے امی ابو دونوں پریشان ہو گئے کہ وہ رانو کو اتنے دن اکیلے گھر سے دور رہنے کی اجازت کیسے دے سکتے تھے، مگر رانو کا یہ اصرار تھا کہ اس نے اپنے دادا ابو کی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ تبھی اس نے دادا ابو کا لکھا ہوا وہ خط انہیں دکھایا، جس میں انہوں نے اس بات کی وصیت کی تھی کہ رانو کو 40 دنوں کے لیے پہاڑوں پر چلا کاٹنے کی اجازت دے دی جائے، اور اس دوران اس کو بالکل ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو طاقتیں روحانیت ان کے پاس ہے، رانو بھی اس سے فیض حاصل کرے۔ اب چونکہ یہ دادا ابو کی وصیت تھی تو اس وجہ سے اس بات پر اس کے ماں باپ خاموش ہو گئے، اور وہ اس کی اجازت دینے کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے۔ تبھی رانو نے وہاں پر جانے کا سارا بندوبست کر لیا تھا، اور اس نے اپنے پاس وہ نقشہ بھی رکھ لیا تھا، اور چند ضروری سامان بھی وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی جو اس کے کام آنا تھا، اور اگلے ہی دن اس نے رخت سفر باندھ دیا تھا۔ تب بھی جب وہ گھر سے دور پہاڑوں کے قریب پہنچی تو اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ جب اس نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حق تک رہ گئی کہ وہ وہی نوجوان تھا جس نے رانو کو وہ چابی دی تھی، اور وہ مسکرا دی اور کہنے لگا کہ شاہ صاحب نے میری یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب آپ ان پہاڑوں پر جائیں گی تو میں آپ سے فاصلے پر رہ کر آپ پر نظر رکھوں اور آپ کی حفاظت کروں، کیونکہ آپ کے دادا ابو آپ سے بہت پیار کرتے تھے اور انہیں آپ کا خیال تھا کہ کہیں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ بن جائے، اس لیے میں آپ کے آس پاس موجود رہوں گا۔ رانو کو اس لیے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اسے تو اس بات کی تسلی تھی کہ وہ جن اس کے آس پاس موجود تھا اور وہ اس کا خیر خواہ تھا۔ اور پھر چلتے چلتے کتنے دن انہیں سفر میں گزر گئے تھے۔ رانو اب تھک چکی تھی، وہ مزید سفر نہیں کر سکتی تھی، مگر جب بھی وہ تھکنے لگتی تو اسے اپنے دادا ابو کی بات یاد آ جاتی، اور دادا ابو کی بھی ساری نصیحتیں، دادا ابو کی باتیں تازہ ہو جاتی۔ وہ اسے بہت آگے دیکھنا چاہتے تھے اور اسے بہت کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر وہ پہاڑوں تک پہنچ گئے تھے جہاں اس کے دادا ابو نے نشاندہی کی تھی۔ وہ پہاڑ نیلے رنگ کے تھے، اور رانو نے ان پہاڑوں پر 10 دن بیٹھ کر عمل کرنا تھا، اور جتنے دن تک رانو اس پہاڑ پر بیٹھ کر عمل کرتی رہی اتنے دن تک وہ جن بھی اس کی حفاظت کرنے کے لیے وہاں پر موجود رہا تھا۔ اور جس دن رانو کا اس عمل کا آخری دن تھا، اس دن وہ پہاڑ درمیان سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا تھا، اور پھر ان کے سامنے ایک غار نمودار ہوئی تھی، اور اب وہ اس غار کے دہانے تک وہ لوگ پہنچ گئے تھے، جس غار سے گزر کر وہ اس خزانے تک پہنچ سکتے تھے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس غار کے دہانے کے آگے ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، جس کو ہلانا عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ جن زادہ جس کا نام زین تھا، اس نے اپنے جادو سے اس پتھر کو ہلانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے پورا زور لگایا، مگر وہ پتھر اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا تھا۔ اب وہ پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ تو رانو نے اس کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آخر تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ یہ ایک پتھر ہی تو ہے، اس پتھر کو یہاں سے ہٹانا اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے جو آپ یوں پریشان ہو رہے ہو۔ تم تو جن ہو اور تم بہت طاقتور ہو،
तुम तो चुटकी बजाते ही उसको यहाँ से गायब कर सकते हो। तब वो कहने लगा कि नहीं, ये आम पत्थर नहीं है, बल्कि इस पे किसी जादूगर ने, किसी बहुत खतरनाक जिन ने कोई बहुत खतरनाक अमल किया हुआ है, जिसकी वजह से इस पे मेरा जादू असर नहीं कर रहा। ये बात सुनकर रानो भी परेशान हो गई और कहने लगी कि अगर ये पत्थर यहाँ से नहीं हटा तो इसका मतलब यह है कि मैं इस गार के अंदर नहीं जा सकती और मैं यहाँ से जो खजाना दफन है वो नहीं ला सकती। तो अब इसका क्या हल होगा? अभी वो ये सोच भी रहे थे, तभी रानो ने उसे कहा कि एक बार फिर से कोशिश करो, हो सकता है कि अब की बार ये पत्थर यहाँ से हट जाए। मगर वो जिनज़ादा जितना भी कोशिश कर रहा था, वो पत्थर अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, बल्कि अब तो रफ्ता रफ्ता उसकी ताकतें भी कम होना शुरू हो गई थी। वो जो उस पत्थर को हाथ लगाता, उसकी ताकत पहले से कम होना शुरू हो जाती और उस पत्थर का रंग भी वाज़ेह तौर पर तब्दील होना शुरू हो जाता। ये देखकर वो सर पकड़ कर बैठ गया। रानो ने उसे कहा कि आखिर को तुम्हारे ख्याल में इसके साथ क्या मामला किया है? वो जिनज़ादा कहने लगा कि मुझे अब इस बात पर यकीन हो गया है कि इस पे किसी ने कोई ख़ास अमल किया हुआ है। जब भी मैं इसको जादू से अपनी जगह से नहीं हिला पा रहा हूँ, क्योंकि जिसने ये काम किया है वो भी ये बात जानता होगा कि यहाँ पर ख़जाना दफन है और उसने ख़जाने की हिफाजत का बंदोबस्त करने के लिए इस गार का दहाना बंद किया है। अब इसका क्या किया जाए, मैं इस बारे में सोचता हूँ। फिर वो कहने लगा कि हमारे कोकाफ में एक बहुत बूढ़े बुजुर्ग हैं और उनके पास हर मसले का हल होता है। हो सकता है कि इस मसले का हल भी उनके पास हो और मैं उनसे जाके इस मसले का हल पूछता हूँ। मगर फिर वो ये सोचकर कहने लगा कि नहीं, मुझे शाह साहब ने मना किया था कि ये बात किसी को भी मालूम नहीं होनी चाहिए। जो करना है हम दोनों को खुद ही करना है। तभी रानो ने उससे कहा कि अगर तुम्हारा जादू इस पर असर नहीं कर रहा तो हो सकता है कि उस पर अल्लाह का कलाम असर करना शुरू हो जाए। जब रानो ने ये बात की तो वो जिनजात चौंक कर देखने लगा। उससे रानो की बात पर हकीकत नजर आई और कहने लगा कि ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अब उसको रानो ने कहा कि अब मैं कोशिश करती हूँ, हो सकता है कि मैं इसको अपनी जगह से हटा दूँ। तब रानो ने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और दिल ही दिल में वो तमाम कुरानी आयात पढ़ती रही जो उसे याद थी। और वो पढ़ने के बाद उसने अपने हाथ को दम किया और जब उस पत्थर पर हाथ रखे तो हैरत अंगेज तौर पर वो पत्थर अपनी जगह से हटता गया और फिर वहां से हटकर नीचे जा गिरा। अब रानो और वो जिनज़ादा हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे और वो दोनों खुश हो रहे थे कि उनका रास्ता खुल गया। मगर ये क्या, जैसे ही उस पत्थर को वहां से हटाया तो वहां से जोक दर जोक कितने ही लोग बाहर निकलने लगे। ये देखकर रानो डर गई और उस जिनज़ादे के पीछे छुप गई। उसे लगा था कि दुश्मनों ने उस पर हमला कर दिया। वो समझी कि वो हिंदू जिन्नात हैं। अगर ऐसा था तो वो दोनों उनका मुकाबला कैसे कर सकते थे। मगर अगला लम्हा हैरान कुन था। तभी वो लोग बाहर निकलकर सजदे में गिर गए और ऊंची आवाज में खुदा का शुक्र अदा करने लगे कि कितने टाइम से वो लोग यहाँ पर बंद थे। ये देखकर रानो की सांस में सांस आई। वो गोया मुसलमान जिन्नात थे और उनसे कोई खतरा नहीं था और वो रानो का शुक्रिया अदा करने लगे कि उन्हें रानो ने यहाँ से आज़ाद किया। रानो नहीं जानती थी कि वो लोग कौन थे और वो यहाँ पर क्यों कैद थे। तब भी वो कहने लगे कि हम मुसलमान जिन्नात हैं और यहाँ पर एक हमारा ताल्लुक मुसलमान जिन्नात कबीले से है और हमारे कबीले के साथ एक हिंदू जिन्नात भी रहते थे। और एक दिन उन हिंदू जिन्नात ने हम लोगों को धोखे से इस गार के मलबे में बंद कर दिया और उस पर बहुत ताकतवर अमल कर दिया और कितने साल से हम यहाँ पर कैद हैं। कोई भी हमारी मदद को नहीं आया और आज तुम्हारी वजह से हम आज़ाद हुए हैं और हम अब उन हिंदू जिन्नात से बदला लेंगे। उन्होंने हमारी रियासत पर बहुत जुल्म किया है। उन्होंने हमारी जिनजादियों को बांधियां बना कर रखा हुआ है और हमारी रियासत को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब हम उनसे अपना इंतकाम लेंगे और अपनी रियासत वापस छीन लेंगे और अपनी राया को भी उनके जुल्म से निजात दिलाएंगे। तभी वो रानो से यहाँ आने का सबब पूछने लगे। तो फिर उन्हें रानो अपनी आप बीती बताने लगी कि वो दरअसल अपने दादा अबू की नसीहत को पूरा करने के लिए आई थी। वो जिन्नात कहने लगे कि तुम हमारी मोहसिना हो, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम बताओ कि हम तुम्हारी कैसी मदद कर सकते हैं। तुम जो कहोगी हम वो करेंगे। तब रानो ने उन्हें बताया कि वो यहाँ बहुत ज़रूरी काम से आई है। उसने अपने दादा अबू की नसीहत के बारे में बताया। वो जिन्नात कहने लगे कि हाँ, तुम्हारे दादा अबू की बात सच है। ख़जाना इस गार के अगले हिस्से में दफन है और चूंकि हम जिन्नात हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं और ये ख़जाना तो हमारे किसी काम का नहीं है। हम तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे और तुम्हें उस ख़जाने तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिर वो लोग रानो को उस गार में ले गए और रानो गार को देखकर हैरान रह गई। जिस तरह से बाहर से वो छोटी सी गार नज़र आ रही थी, अंदर से वो बिल्कुल उसके बरअक्स थी। अंदर से वो किसी महल की मानंद थी जो कि बहुत खूबसूरत थी
اور جس کو بہت خوبصورتی سے آراستہ کیا گیا تھا، جس میں روشنیاں ہی روشنیاں تھیں اور جس میں جگہ جگہ چراغاں کیا گیا تھا، اور وہ سب جنات رانو کا یوں سواگت کر رہے تھے جیسے رانو ان کی ریاست کی ملکہ ہو۔ چونکہ رانو ان کی محسنہ تھی، اس نے ان پر احسان کیا تھا، تب بھی وہ اس کو اس قدر اہمیت دے رہے تھے۔ پھر اس کو لے کر وہ غار کے آخری حصے پر آئے اور ایک ان میں سے بوڑھا جن آگے بڑھا اور ایک منتر پڑھنے لگا۔ جب اس نے وہ منتر پڑھا تو اس کے سامنے سے دیوار دو حصوں میں تبدیل ہو گئی، اور جو منظر رانو نے دیکھا وہ اسے حیران و پریشان کر گیا۔ وہ اس سے اپنی جگہ پر حیران کر گیا تھا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا اور اس میں بہت ہی زیادہ خزانہ تھا۔ اس میں سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، روپیہ، پیسہ، غرض یہ کہ ہر وہ چیز تھی جس کی کسی بھی انسان کو خواہش ہو سکتی ہے۔ اس کے دادا ابو کی بات سچ تھی کہ وہ 7 نسلوں تک وہ اس خزانے سے فیض حاصل کر سکتے تھے۔ اب رانو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اتنا زیادہ خزانہ کیسے اپنے ساتھ لے کے جا سکتی ہے۔ تب وہ بزرگ جنات اس کی بات پر ہنسا اور اسے کہنے لگا کہ اس میں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے ایک چھوٹی سی کپڑے کی پوٹلی بنائی اور ایک ایک کر کے وہ سارا خزانہ اس پوٹلی میں ڈال دیا، اور رانو کو بولا کہ یہ سارا خزانہ اب اس پوٹلی میں قید ہو گیا ہے، اب تم نے اس کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی تم اس چیز کا نام لے کر اس پوٹلی میں ہاتھ ڈالو گی تو وہ چیز تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ یہ سن کر رانو بے تحاشا خوش ہو گئی اور اس نے ان جنات کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس کی مدد کی تھی۔ اور پھر رانو واپس آئی تو وہ جن زادہ اس کے ساتھ ساتھ گھر تک آیا تھا، اور جب وہ گھر میں جانے لگی تو وہ جن زادہ اسے کہنے لگا کہ میرا سفر آج تمام ہوا، میرا سفر یہیں تک تھا، میرا شاہ صاحب سے یہی وعدہ ہوا تھا کہ میں آپ کو خزانے تک پہنچاؤں گا، اور جب آپ کے پاس خزانہ آ جائے گا تو میں آپ کی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ ہاں، لیکن ایک وعدہ میں آپ کے ساتھ جاتے جاتے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو جب بھی کبھی میری ضرورت ہو تو آپ 3-4 بار چھت پر کھڑے ہو کر شمال کی طرف منہ کر کے 3 بار میرا نام پکارنا، تو میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد رانو اپنے گھر آ گئی اور اس نے پھر اپنے ماں باپ کو ساری بات سچ سچ بتا دی، کیونکہ دادا ابو نے کہا تھا کہ جب وہ خزانہ حاصل کر لے تو اس کے بعد وہ یہ بات اپنے ماں باپ کو بتا سکتی ہے۔ یہ بات سن کر اس کے ماں باپ بھی بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے ان کے حالات بھی بدل گئے تھے۔ انہوں نے اپنا علاقہ بدل دیا تھا اور وہ شہر میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ رانو نے اپنے دادا ابو کی نصیحت پر عمل کیا تھا۔ نہ صرف اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئی تھی، بلکہ اس نے ایک لنگر خانہ کھولا ہوا تھا، اور جہاں پر وہ غریب لوگوں کو 3 وقت کا نہ صرف کھانا کھلاتی تھی بلکہ ان کی مالی مدد بھی کرتی تھی اور ان سب لوگوں سے دعائیں بھی لیتی تھی۔ یوں اس نے ان جنات کو قید سے رہا کر کے مدد کی تو ان جنات نے بھی احسان کے بدلے کے طور پر اس کی بھی دیرینہ خواہش پوری کر دی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ جنات اس کی مدد نہ کرتے تو شاید وہ اتنی آسانی سے اس خزانے تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اسے زندگی میں ایک ہی کمی محسوس ہوتی تھی، اور وہ کمی تھی اس کے دادا ابو کی۔ وہ ہر روز انہیں یاد کر کے سوتی تھی اور ہمیشہ سوچتی تھی کہ نہ جانے کیوں دادا ابو اس کے خواب میں نہیں آتے، اور ایک دن اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ دادا ابو اس کے خواب میں آئے اور اسے کہنے لگے کہ میں تم سے بہت خوش ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری نصیحت پر عمل کیا اور تم نے میری خواہش کا احترام کیا۔ میں ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا، تمہیں میں بہت کامیاب دیکھنا چاہتا تھا، اور میں تمہیں یہی نصیحت کروں گا کہ تم ہمیشہ غریبوں کی اور مسکینوں کی مدد کرنا اور کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی مت کرنا۔ پھر اس کے بعد وہ چند نصیحتیں رانو کو کرتے رہے۔ جب رانو کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے پاس دادا ابو کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دادا ابو کی محبت پر بھیگ گئیں اور اسے یہ محسوس ہونے لگا جیسے دادا ابو خواب میں نہیں بلکہ حقیقت میں اس کے ساتھ تھے اور یہ سب باتیں اس کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس کے بعد رانو نے دادا ابو کی نصیحت پر عمل کرنا شروع کر دیا اور اس کی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔